یوں یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بظاہر زمانے کے لحاظ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، توں فتنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو یوں برستے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے۔ آج دیکھیے ہر طرف فتنے فرقے جو ہیں وہ اتنے ہو گئے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ بالخصوص جن نفوس قدسیہ پہ کبھی مسلمان فخر کرتے تھے کہ ہمارے مصطفیٰ کریم کی امت میں یہ شخص ہے جس پہ فخر کیا جا سکے، بالخصوص انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اصحاب بدر دیکھ لیں، خلفائے اربعہ دیکھ لیں، اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اب جو صحابہ اکرام پہ اوپر اعتراض کرے گا وہ ولیوں کو کیا مانے گا؟ صحابی سے بڑھ کے تو کوئی ولی نہیں ہو سکتا جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے براہ راست فیض اخذ کیا، آقا کریم کو دیکھا۔ تو سب سے پہلے تو اگر اسلام کی بنیاد پہ حملہ کرنا ہے تو وہ یقیناً صحابہ اکرام پہ ہی حملہ ہوگا، اہل بیت ان کے اوپر حملہ ہوگا۔ اب جب ان دونوں کو مقابلے میں کھڑا کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ایک برائی کرے گا تو دوسرے کی برائی کرے گا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا پورا امتیاز یہی رہا کہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر صحابی کو مانتے ہیں، ہر اہل بیت کو مانتے ہیں، ہر ولی کو مانتے ہیں۔ لیکن لوگ جب یہاں تک پہنچ گئے کہ بھئی غلطی کرے چاہے نبی ہو چاہے صحابی ہو، وہ غلطی ہوتی ہے اور اس کو بیان کرنا چاہیے، تو یہ پھر معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں۔ اس وقت اپنے مسلک کو، مذہب کو، دین کو مضبوطی سے تھامنا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ ہر چیز کسی کے سامنے بیان کرنا، بلکہ آج کل یہی لوگ کہہ رہے ہیں مولوی ہر چیز بیان نہیں کرتے تھے، دیکھیں ہمیں پتہ نہیں تھا کیا ہوا کیا نہیں، اب یہ میڈیا آیا تو اس نے ساری چیزیں کھول کے رکھ دی۔ یہ ہر چیز ہر جگہ بیان نہیں ہوتی۔ مشہور واقعہ ہے، کئی بار میں نے بھی عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام میں تشریف فرما تھے، بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ ہے، تو اٹھے اور کہیں تشریف لے گئے، صحابہ پریشان ہوئے، ڈھونڈنے لگے۔ المختصر یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی گلیوں میں، بازاروں میں، کوئی مدینے کے بعد، تو ایک باغ میں سے معلوم ہوا جیسے ہوا بتا رہی ہے کہ آقا کریم اس باغ میں ہیں۔ دیواریں اونچی تھی، دروازہ بند تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس نالی سے پانی آتا ہے نا، میں لومڑی کی طرح اس نالی سے گزرا اور آقا کریم کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ مار کا دوسری طرف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آنے والے تو ابو ہریرہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف فرما تھے تو ہم بڑے خوش تھے، آپ اٹھے تو سب پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ سب سے پہلے میں پریشان ہوا تھا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک پہنچا۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جا ابو ہریرہ جا کے اعلان کر دے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ اور کہ یا رسول اللہ یہ کون مانے گا؟ اتنے فرائض، اتنے واجبات، اتنے اوامر، اتنے نواہی، اور صرف جس نے کلمہ پڑھ لیا تو کون مانے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا لے میری نالین پاک لے جا، تاکہ ایک سند رہے، کوئی اعتراض نہ کرے، جو پوچھے تو اس کو میری نالین دکھا دینا۔ تو آپ نے نالین اپنے سینے سے لگائی، وہیں سے نکلے جہاں سے گئے تھے،
تو حسن اتفاق کے سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم میں لگا، تو وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے آقا کو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے آقا کو پا لیا، اور آقا کریم نے کہا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی ہو گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے ایسے تھپڑ مارا ان کے سینے پہ، آپ پیچھے گر گئے، اٹھے تو پریشان تھے، رو رہے تھے کہ میں نے کیا غلطی کی؟ کہا یہ کیا صرف کلمہ پڑھ کے آدمی جنتی؟ کہا آقا نے کہا یہ دیکھو نہ لینے پاک، کہا چلو پھر آقا کے پاس چلتے ہیں۔ پھر گیا آقا آپ نے یہ فرمایا؟ کہا ہاں میں نے کہا۔ تو کہ یا رسول اللہ اگر یہ کر دیں گے تو لوگ تو توکل کر کے بیٹھ جائیں گے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، نہ نماز کی ضرورت، نہ حج کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، تو لوگ تو اس میں توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یا رسول اللہ یہ عام بات عام لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ خاص بات ہے، عام لوگوں میں نہیں۔ دیکھیے ایک طرف آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے، لیکن میرے کریم آقا نے کہا کہ عمر وہ شخص ہے کہ پہلی امتوں میں اگر کسی پہ الہام ہوتا تھا کسی کو، تو میری امت میں وہ ہے جو عمر فاروق ہے۔ اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اس کے سینے میں اللہ نے حق کو پیوست کر دیا ہے۔ تو آقا کریم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ عرض کی یا رسول میں جا کے خوشخبری سناؤں سب کو؟ فرمایا نہیں، لوگ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ حدیث پہ سیدنا سعد نے اپنی یعنی وفات کے وقت بتائی کہ ایسے مجھ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ توکل نہ کر کے بیٹھ جائیں، عمل چھوڑ نہ دیں۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، بس کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، ہم جنتی ہیں، ٹھیک ہے جنتی ہیں، لیکن جو آقا نے ارشاد فرمایا، دیکھیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، بدعقیدہ بھی پڑھ رہے ہیں، منافق بھی پڑھتے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے یعنی تقاضا کرتی ہیں چیزیں، متقاضی ہیں، وہ ان کے ساتھ پڑھا جائے۔ لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ جیسے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان، بس اتنا ہی کافی ہے۔ کیا اللہ پہ ایمان لایا؟ یہ ساری چیزیں آگے بیان کرنی ہوں گی کہ کیا اللہ پہ ایمان لایا، کما ہوا بے صفات ہی، جیسے وہ اپنی صفات میں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ جل مجد الکریم نے اپنے بارے میں بیان کیا، جو مصطفیٰ کریم نے اللہ کے بارے میں بیان کیا، وہ ساری چیزوں کو ماننا، تب اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو اسی عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا نے خود فرمایا کہ نہیں لوگوں تک نہیں پہنچانا، تو بہت ساری ایسی چیزیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، ہر ایک کے سامنے ایسی احادیث بیان نہ کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آئے، لوگوں کو کیا کفر پہ ابھارو گے، لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے۔ کہتے ہیں نا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ دیکھیے جس زمانے میں قرآن اترا تو قرآن جو ہے وہ لغت عرب میں اترا، اور اس دور کے مطابق اس نے کلام کیا۔ اللہ نہیں جانتا تھا یہ ایٹم بم بنے گا، یہ ہوائی جہاز آئیں گے، یہ جو ہیں آپریشن ہوں گے، کیا اللہ نہیں جانتا؟ لیکن بیان کیا کہیں، کیونکہ اس وقت اگر یہ بیان کیا جاتا تو لوگوں کی عقل میں نہ آتا، لوگ انکار کر دیتے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معراج کے واقعے پہ کتنے لوگوں نے انکار کیا، حالانکہ قرآن میں صرف بیت المقدس تک بھی بیان ہوا تھا، اس کا بھی انکار۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مکے سے بیت المقدس جائے، راتوں رات واپس آ جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ اگر آج کی چیزیں بیان کی جاتی تو لوگ متنفر ہو جاتے، لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔
اس لیے اس دور کے مطابق چیزیں بیان کی گئی۔ آج کے دور کو مصطفیٰ بھی دیکھ رہے تھے، اللہ تو جانتا ہی ہے نا، لیکن ان چیزوں کو کھول کے بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں ایسی چیزیں آنے والی نہیں ہیں۔ اب دوبارہ ایک طرف سے تو ہم ترقی کرتے کرتے چاند تک چلے گئے، اور ایک طرف ہم اس پستی میں دوبارہ جا گرے۔ باتیں کریں تو چاند کی، مریخ کی، آسمانوں کی، سمندر کی طے کی، لیکن اپنے بارے میں سوچیں تو وہ جو جہالت کے دور میں گمراہی تھی، بدتمیزی تھی، بے حیائی تھی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، اس وقت معجزات کا انکار تھا، سامنے دیکھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ اگر پتھر آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اور دیکھے جس کی قسمت میں ایمان تھا، پتھر آیا کلمہ پڑھ لیا، درخت چل کے آیا کلمہ پڑھ لیا، اور کئی وہ تھے نہیں جی یہ تو جادو ہے، نہیں ماننا۔ سامنے ہر چیز دیکھ کے چاند دو ٹکڑے ہوا، نہیں ماننا۔ سورج الٹے پاؤں آیا، نہیں ماننا۔ جانوروں نے باتیں کی، نہیں مانے۔ درخت چل کے آتے واپس جاتے، نہیں مانے۔ پتھر پانی پہ چلا دیے، نہیں مانے۔ اب دوبارہ ایسے لگتا ہے کہ یعنی ایک طرف آسمان پہ کمندے ڈال رہے ہیں، اور دوسری طرف ابھی تک میڈیا اور یہ سائنس کتنی ترقی کر گیا کہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ چند گھنٹوں میں ہونے لگا۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ یعنی ایسے ہوائی جہاز بن رہے ہیں، جنگی جہاز تو ہیں ہی، اس سے بھی زیادہ آواز سے تیز۔ اب ناممکن تو نہیں ہے، ہمارے سامنے اتنی چیزیں تو ہو گئی۔ کتنے مہینوں میں خط پہنچتا تھا، اب کتنے سیکنڈ میں ای میل ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کہیں یہاں سے امریکہ بات کریں، تصویر کے ساتھ بات کریں، سامنے دیکھیں، اور یہ مدینہ یہاں کہیں آقا سنتے ہو گئے شرک ہے۔ یعنی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملتا، اور جس کو اللہ ہدایت دینی ہو وہ چاہے تو ایک جانور سے، چاہے تو ایک مکھی سے ہدایت حاصل کر لے، ایک چھوٹی سی چیز سے۔ اور جس کو نہیں دینی، آقا سامنے ہیں، انبیاء سامنے ہیں، لیکن نہیں مانے۔ اب ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں یہ کرامت اولیاء سے ثابت ہیں، لیکن آج کا پڑھا لکھا طبقہ خود تو کہے گا میں گھنٹوں میں بغداد سے ہو کے آ جاؤں گا امریکہ سے، لیکن آپ کسی ولی کی بات کریں گے تو نہیں، یہ تو شرک ہے۔ تو جو حکم ہوا کہ بھئی لوگوں کی عقل کے مطابق کلام کرو، تو یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو بلاؤ دین کے طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ ڈنڈا مار تبلیغ نہیں، ایسے ہی آئی چرائی کر دینا، یہ دین کی خدمت نہیں۔ اگر میری وجہ سے کہ میں ایک ایسی چیز ایسے ہے حق، لیکن ایسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ ان کی سمجھ سے بالا تار ہے، تو خود وہ گمراہ ہوں گے، کفر کر دیں گے، اور جس کے بارے میں بات کروں گا اس کے بارے میں بھی وہ بکواس کریں گے۔ آج کل جب ہم کسی ولی کا ذکر کرتے ہیں تو اتنی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کسے کہانیاں بنی ہیں۔ کیوں نہ ان لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بتایا جائے، جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ کر لیں۔ ہماری وجہ سے کوئی غوث اعظم پہ، کوئی داتا علی حجویری پہ، کوئی خواجہ اجمیری پہ، ہمارے طرز تکلم کی وجہ سے، طرز تقریر کی وجہ سے کوئی ان کا انکار نہ کرے۔ ہمارے بعض علماء جو ہیں صرف انہوں نے ایسی چیزیں ہی رٹی ہوئی ہیں
گھنٹے کی تقریر میں کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کرامتیں ہی کرامتیں۔ اب وہی جس کے سامنے کر رہے ہیں وہ اس پائے کے لوگ نہیں ہیں، وہ ان کو مذاق بنا کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اولیاء پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ میں بار بار کئی بار ہر جمعے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اولیاء کی جو تعلیمات ہیں ان پہ توجہ دی جائے، بجائے اس کے کہ ان کی کرامات ہی صرف رٹ لی جائیں۔ یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کو کرامات ملی کیسے، گھر بیٹھے تو نہیں ملی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے دنیا کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دے دی؟ کچھ تو کیا ہوگا نا، کوئی صرف ایک جام پینے سے تو نہیں مل گیا، صرف ایک چیز کھانے سے تو نہیں مل گیا۔ ان کی زندگیاں کیسے گزری یہ ہم نے اپنی زندگیوں سے باب نکال دیا۔ بھائی اللہ کا ولی بنتا کیسے؟ دیکھنا ایک مشہور حدیث قدسی ہزاروں بار آپ نے سنی، بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ فرائض پڑھتا ہے، ادائیگی پوری کرتا ہے اور اس کے بعد پھر نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے۔ اب فرائض جو ہیں یہ تو اللہ قبول کر لے تو یہ تو ہمارا جو رب کا قرض تھا وہ ادا کیا۔ کئی بار میں عرض کہتا ہوں بھئی کسی نے چیز دی تو اب اس پہ جب مکمل ہوگی تو کیا اس پہ احسان کیسا؟ بھئی اللہ نے کہا یہ فرض ہے، میں نے پڑھ دیا، میں اللہ پہ کہوں میں نے نماز بھی پڑھی، یہ فرض تھی تم پہ، یہ تو نے اپنا قرض واپس کیا ہے۔ جو رب کریم نے تجھے قرض دیا تھا نا نعمتوں کے ساتھ، اور نعمتوں پہ رب کریم نے کچھ چیزیں مانگی تھی۔ 5 بار ایک دن میں نماز ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں، اگر مال دے تو سال میں 1 بار زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ مال دے تو زندگی میں 1 بار حج ہے۔ یہ ہیں فرائض۔ اب یہ آدمی پورے کر کے فرائض تو اس پہ اتراتا پھرے، یہ تو ٹھیک ہے کہ رب نے کرم کیا، چلو یہ تو پورے ہوئے، لیکن اب یہ رب میں نے نماز پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے یہ کیا، اس کے بعد دیکھو کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ یہ تو فرض تھا، یہ تو قرض تھا۔ اب دیکھیں کسی کو قرض آپ نے دیا، اس نے قرض آپ کو واپس کر دیا، اب وہ روز آ کے کہے میں نے تیرا قرض واپس کیا نا، میرا شکریہ ادا کرنا۔ یار تو نے میرے ہی پیسے مجھے واپس کیا، شکریہ کس بات کا؟ ہاں اب آگے سے کچھ دے تو پھر شکریہ کا حق بنتا ہے۔ جب آدمی نوافل پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ ہمارے تو فرائض پورے نہیں اور ہم میں سے ہر کوئی رب کا محبوب بنا ہوا ہے، ہر کوئی عاشق رسول بنا ہوا ہے، فرائض بھی پورے نہیں ہیں۔ فرائض بھی اگر ظاہر پہ پورے ہو جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، حقیقی طور پہ تو پتہ نہیں کیا ہے، نماز پڑھی قبول ہوئی نہیں ہوئی، فرائض میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے کیا کیا چیز ضروری، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ افراد جب وہ نوافل پڑھتا ہے، زکوٰۃ دی، اس کے بعد صدقہ دی، ایک حج کیا، پھر نفلی حج کیا، عمرے کیے، نماز پڑھی، پھر جناب نوافل نماز بھی پڑھی، سنتیں پڑھی، تہجد بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، ساری پڑھی۔ اور پھر بھی جن لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ تو مذاق بنا لیتے ہیں نا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اکیلے نہیں ہے کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے ساتھ، عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، لوگوں نے آج اس کو مذاق بنا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہم خود نہیں کچھ کر سکتے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو ایسے نہیں ہے یہاں پہنچے،
جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعًا فَيَسْمَعُ الَّذِي، میں اس کی سماعت بنتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے۔ اس کے کان یہ متشابہات میں سے ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے۔ کن تو یدن وَيَبْطِشُ بِهِ، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے۔ کن تو رجلن فَيَمْشِي بِهِ، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے۔ میں اس کی زبان بنتا ہوں، مجھ سے بولتا ہے۔ میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو۔ ہاں لوگ کہتے ہو نہیں یہ جو تم بیان کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جی وہ رب کہتا ہے میرے حکم کے بغیر اس کا ہاتھ نہیں چلتا، میرے حکم کے بغیر اس کا پاؤں نہیں چلتا، میرے حکم کے بغیر وہ کچھ سنتا نہیں ہے۔ بھائی اگر یہ مطلب ہوتا تو یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ہے جب محبوب بنا لیتا ہوں، کیا اس کا قدم گناہ کی طرف چلے تب محبوب بنا لے گا؟ روز گانے سنے تب محبوب بنائے گا؟ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اس کے بعد میں اس کو محبوب بناتا اور محبوب بنانے کے بعد یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ دیکھو جی تم کہتے ہو دور سے سن لیتے ہیں، یہ شرک ہو گیا۔ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ بندہ کیسے سن سکتا ہے؟ موبائل پہ سن سکتا ہے۔ ہمارے دوست کہا کرتے ہیں کہ ہم اصل میں چھوڑ گئے، کاش ہم دین پہ عمل کرتے ہوتے، ہم نے تصوف کو بدنام نہ کیا ہوتا، ہم نے اس کو احسان سمجھ کے کیا ہوتا تو مسلمانوں کے پاس تو بہت پہلے واٹس ایپ موجود تھا۔ وہ لوگ تو ابھی موبائل پہ دیکھتے ہیں، وہ تو ہاتھوں میں دیکھ لیتے تھے۔ سینہ غوثہ نے کہا نا رأیت بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں سارے رب کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رکھے ایک رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی۔ ہاں موبائل پہ دیکھے تو کوئی شرک نہیں ہے، اور آئندہ یہ آ رہی ہے ٹیکنالوجی کہ شاید یہ موبائل کی بھی ضرورت نہ ہو، یہ آپ کے ناخنوں میں دیکھا جائے، کہ آپ کی ہتھیلیوں میں دیکھا جائے۔ ماننے والے تب بھی، نہ ماننے والے تب بھی نہیں مانیں گے، لیکن یہ صدیوں پہلے رب کریم نے اپنے بندوں کو دیا ہوا تھا۔ کیسے دیکھ لیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ بیٹھے ہوئے، یا ساریۃ الجبل۔ یہ ٹیکنالوجی ہمارے بزرگوں کے پاس تھی۔ کیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے کائنات کے ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سینہ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان اللہ زبالی الارض فانا رأیت مشارقها ومغاربها کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل مجد الکریم نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا ہے، مغربوں کو بھی دیکھا۔ یہ ساری چیزیں تھیں، ہم نے چھوڑ دی، ہم چپ کر کے بیٹھ گئے، میں نے چھوڑ دی۔ اس لیے لوگ انگریزوں کو، سائنسدانوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی اور ہم نے صرف باتیں کی۔ تو ابھی بھی بہت کچھ نقصان تو ہوا، لیکن ابھی بھی اس کو سنبھالنا چاہیں تو سنبھالا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے دین کو بدنام کیا ان کو الگ کیا جائے، اور جنہوں نے تصوف کو بدنام کیا ان کو بھی الگ کیا جائے۔ سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جائے۔ ہم نے ہر ایک کو اللہ کا ولی تصور کر لیا، وہ اللہ کا ولی کے لیے پہلے جو میں نے عرض کیا الذین آمنوا کانوا یتقون، وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔
ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن بچہ پیشاب سے اور پخانے سے بھرا ہوا ہو تو جب تک دھو نہ لے سینے سے نہیں لگاتی، کیونکہ میں بھی ناپاک ہو جاؤں گی۔ بھئی پہلے پاک ہو، رب اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن پہلے دھو لے، پہلے پاک ہو تو تب ہے نا۔ کہ آدمی گٹر میں بیٹھا رہے کہے نہیں جی مجھے کسی نے پوچھا نہیں ہے، تو ہمیں ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ فلاں اعتراض کرتا ہے، فلاں مانتا نہیں ہے، مانے کس کو؟ جنہوں نے نہیں ماننا تھا، ابو جہل نے کتنی بار آقا کریم کو دیکھا، ابو لہب تو گھر کا آدمی تھا، منافقین تو کلمہ پڑھ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ قسمت میں نہیں تھی۔ اس لیے ایک تو یہ کہ کم از کم آپس میں اگر ہم کہیں، آپس میں دیکھیں، چھوڑے کون منکر ہے، کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، آپس میں ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم جن کا نام لیتے ہیں، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، کیا ہماری زندگیاں ان کے احکام کے مطابق ہیں؟ نہیں تو صرف نام لینے میں کیا؟ کتنے کافروں نے نعتیں لکھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کلمہ نہیں پڑھا، کیا فائدہ ہو جائے گا نعتیں پڑھنے کا؟ نہیں ہوگا بھائی، جب تک ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اصلاح کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیندار تو ہم میں سے ہر کوئی، اور کوئی بھی دوسرے سے ذرا بات کریں کہتا ہے مجھے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے بڑا عاشق رسول ہوں، میں تجھ سے بڑا مومن ہوں، کسی سے، مولوی سے، مفتی سے نہیں۔ بھائی اپنے آپ سے تو آدمی پوچھ سکتا ہے نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں کیا وہی کر رہا ہوں؟ نہیں ہے۔ پیر کیا، مولوی کیا، عوام کیا، الا ماشاء اللہ۔ ہم نے ڈیوٹی سمجھی سنانے کی، آپ نے ڈیوٹی سمجھی سننے کی، دونوں جو ڈیوٹیاں سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، اس کے بعد نہ اس کا دین سے کام نہ اس کا دین سے کام۔ تو ایک تو یہ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن، ایک تو یہ تھا کہ قدرت کا کرم، والدین ولی ہوں، والدین نیک ہوں تو اولاد پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ آج کل جو ہم کر رہے ہیں ہماری اولادوں نے بھی وہی کرنا ہے، جو دیکھتی ہیں گھروں میں اولادیں والدین کو، اب وہی وہ کریں گی۔ تو ہمارے اپنے ایک دوست نے کسی نے بیان کیا کہ بیٹا میرا جو تھا وہ کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا، تو میں نے کہا بیٹا یہ منع ہے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا ابو جی میں نے دیکھا ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو کے کر رہے۔ اب بچے ہیں گھر میں ہوتے ہیں، کہیں دروازہ کھلا رہ گیا ہوگا یا تو کہ میں تو شرمندہ ہو گیا۔ تو اگر ہم ساری رات فلمیں دیکھیں گے، گانے سنیں گے، بے حیائی کریں گے تو بچوں بھی وہی کریں گے۔ ایک تو خون کا اثر ہوتا ہے، ایک پھر اس کا یعنی ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب تبلیغ کیا کرے گی؟ تو ہم نے اپنے گھروں کا ماحول اور مسلمانوں نے اپنے ملکوں کا ماحول اسلامی نہیں بنایا، بلکہ وہ لوگ تو ویسے ہی ڈرتے ہیں اسلام سے۔ تو جو ہم دینی لوگ ہیں ان کے بھی ماحول جو ہے وہ دینی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ تھا کہ جہاں پیدا ہوئے وہ گھر ولیوں کا تھا، ماں بھی اللہ کی ولی اور باپ بھی اللہ کا ولی۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، امام حسن کی اولاد، حسن مثنیٰ، امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ۔ اب حسن مثنیٰ کی شادی ہوئی امام حسین کی بیٹی سے، فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باپ امام حسن کا بیٹا اور ماں امام حسین کی بیٹی۔
ان سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے عبداللہ، ان کو کہتے ہیں عبداللہ الماس، خالص حسنی حسینی سید۔ یہ ان کی اولاد میں سے، باپ کی طرف سے ان کی اولاد میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو بیعت ہے نا، بیعت ہاتھ پہ ہاتھ دینا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب کریم آقا نے بیعت کی، بیعت کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے بیعت اسلام، اس وقت یہ تھا جو بھی مسلمان ہوتا تھا ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا۔ ایک ہے بیعت جہاد، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے رضوان کے مقام پہ لئی تھی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ ایک ہے بیعت توبہ جو آج کل ہوتی ہے، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ کے دن لی تھی مختلف لوگوں سے، کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم حرام نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے۔ عورتوں کو کہا کہ تم گھروں کی جو حفاظت کرو گی اور خامد کے نہ ہوتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرو گی، یہ ساری بیعتیں۔ اب یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کریم نے ہاتھ میں ہاتھ لیا نا، اب وہ اتنی برکت آقا کریم کی، قیامت تک صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، کرتے کرتے قیامت تک جو بھی ہاتھ میں ہاتھ رکھے گا وہ مصطفیٰ کا فیض پہنچے گا۔ وہ قدرتی طور پہ بعض اوقات آپ نے دیکھا پیر اتنا کامل نہیں ہوتا، مرید کامل ہو جاتا ہے، تو برکت ہے وہ مصطفیٰ کے ہاتھ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسے ہی برکت وہ جو قرآن کریم میں واقعہ ہے، وہ سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ کا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ گرتی دیوار کو، جو حضرت خضر نے گرتی دیوار کو سیدھا کیا تو سیدنا موسیٰ نے کہا انہوں نے تو ہمیں پانی تک نہیں پلایا، تم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہو۔ تو ہرایا یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ اب باپ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 7ویں پشت میں تھا اوپر، تو 7ویں پشت میں آگے 7ویں پشت آئی تو گرتی دیوار کو اللہ کا نبی سیدھا کر رہا ہے۔ اچھا یہ کون تھا باپ؟ کوئی نام نہیں ہے، اتنا ایک نبی کہہ رہا ہے کہ صالح تھا، نیک آدمی تھا، نبی نہیں کہا، صالح آدمی کہا۔ کیا نام ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ والدین کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اولاد کا نام کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ ایک آدمی نیک تھا تو اس کی گرتی دیوار کو سیدھے کر رہے ہیں۔ ارے 7ویں جگہ پہ بنی اسرائیل میں سے ایک نیک آدمی کی یہاں تک برکت پہنچتی ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون کی برکت کہاں تک پہنچے؟ کیا میرے آقا کریم نے کہا بھی، حدیثی بھی ہے، ماں بال اقوام، اس قوم کا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہ عقیدہ ہو کہ میں اپنی اہل بیت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، میری ان کو رحمت نہیں پہنچتی۔ الا ینا رحمتی فی الدنیا والآخرہ، کما قال، سن لو لوگوں، میری رحمت میری اہل بیت کو دنیا میں بھی پہنچے گی، قیامت تک وہاں بھی پہنچے گی۔ یہ وہ خون کا اثر ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عام آدمی، مجہول الاسم آدمی کی برکت یہاں تک پہنچتی ہے، تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اس لیے والد کی طرف سے تو حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی، جیسے عبداللہ معاذ تھے، والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی، ایسے ہی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدرت نے ایسا گھرانہ دیا تھا، کیا مادرزاد ولی ہیں۔ اور کسی نے آپ سے پوچھا آپ کو کب پتا چلا کہ میں ولی ہوں؟ تو کہا جب میں مسجد میں مدرسے میں گیا تو جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا تو غیب سے آوازیں آتی تھی، اس کے لیے عبد القادر کے لیے جگہ خالی کرو، رب کا ولی آ رہا ہے۔
تو یہ قدرتی ایک نظام، اور دوسرا یہ کہ پھر بغداشی بھیجا گیا جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کی، اور کتنی تعلیم حاصل کی؟ اتنا پڑھا حتیٰ سر تو کتبہ، کہ میں وقت کا کتب بن گیا۔ اب تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسے تو نہیں آج تعلیم حاصل کی کل ممبر پہ بیٹھ گئے، یہ بھی جائز تو ہے نا۔ پھر ذکر خدا بندی کے لیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے دنیا سے الگ، جیسے آقا کریم غار حرا میں تھے، آج تو اس کا بھی انکار ہونے لگا کہ کوئی غار حرا نہیں ہے، کوئی نبی کریم باہر نہیں نکلے تھے۔ تو خلوت، پھر 20-25 سال تک جنگلوں میں۔ اچھا، اس کرامت کو سارے بیان کرتے ہیں، منکر بھی، کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار مجھے آواز آئی کہ عبد القادر اتنی تو نے عبادت کی، اتنا علم حاصل کیا، میں نے تجھے چن لیا، آج کے بعد تجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے ایسے پیر ملتے ہیں نا کہ لوگوں کی 5 بار ہماری 24 گھنٹے، تو عبد القادر اب تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کہا کہ مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، میں کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں جا کے نمازیں معاف ہو جائے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر آواز آئی کہ یہاں تو میں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن اے عبد القادر تیرا علم تجھے بچا گیا۔ آج کل یہ بھی بہت ہے، اور مجھ سے پوچھو، میں عالم ہوں، مجھ سے پوچھو۔ آج کل ہر شخص عالم ہے۔ مولا علی کے واقعہ کئی بار میں نے بیان کیا، آپ کوفے تشریف لے گئے تو ایک آدمی مسجد میں بیان کر رہا تھا، اور جانتے ہو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا بار بار کہا مجھے جانتے ہو؟ مجھ سے پوچھو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو مولا علی اندر تشریف لے گئے، لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اور یہ قصے کہانیاں بیان کرنے والوں کو لوگ بہت سنتے ہیں، آواز اچھی ہو، قصہ کہانی بیان ہو رہی ہو تو سبحان اللہ۔ تو آپ نے لوگوں کو کچھ نہیں کہا، اس سے پوچھا کہ تو یہ قصے کہانیاں بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ کہا نہیں۔ پورا ہلکتا خود تو گمراہ ہے، خود تو ہلاک ہوا، لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا، نکل جا یہاں سے، آج کے بعد میں تجھے بیان کرتا نہ سنی۔ کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد ہے بلغ عنی ولو آیا، وہ ایک آیت بھی مجھ سے سنی ہے تو آگے پہنچاؤ۔ آج کل تو یہ ہے نا کہ مولوی کی کیا ضرورت ہے، خود قرآن پڑھو، خود حدیث پڑھو۔ ہاں جی، مولوی کہتے ہیں خود قرآن حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہاں کہتے ہیں، کیسے بھی گمراہی کے سر پہ کیا سینگ ہوتے ہیں؟ جو صحابہ پہ اعتراض کرے گمراہ نہیں ہے، اولیاء پہ اعتراض کرے گمراہی اور کون سی ہے؟ کہ رب کے ولیوں کا انکار، صحابہ کا انکار، انبیاء پہ اعتراض، اور گمراہی کیا ہے بھائی؟ کس جانور کا نام ہے گمراہی؟ تو خبردار نکل جائے یہاں سے۔ اور یہی روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بھی انہوں نے بھی فرمایا۔ امام اوزائی کہتے ہیں آئی الفقہاء من الناسخ والمنسوخ، فقہا عاجز آ گئے ناسخ و منسوخ سے۔ آج جو دیکھو وہی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ آج کل مشہور ہونے کے لیے ہے کہ مولویوں کی مخالفت کرو، ہر جاہل پیر مولوی مولوی مولوی، اور ہر دوسرا مولوی کو مخالفت کرو، مولویوں نے پابندیاں بڑی لگائی ہوئی ہیں، ان کی مخالفت کرو مشہور ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی کے، ہم خود قرآن پڑھ رہے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں، اور بیان کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔
ہر ایرا گہرا بیان کرے گا تو وہی اشر ہوگا جو آج کل ہو گیا ہے۔ پڑھنے کے بعد تو جب کہا نا تجھے تیرا علم بچا گیا، تو کہا نہیں، علم نہیں مجھے بچا گیا، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ یہ علم بہت بڑا حجاب ہے، علم بہت بڑا ایک مصیبت ہے۔ تھوڑا سا پڑھتے نہیں ہیں اور انبیاء اولیاء پہ اعتراض، میں نے بخاری پڑھی ہے، میں نے مسلم پڑھی ہے۔ ارے تجھے تو عربی آتی نہیں، میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اب کئی بار میں نے عرض کیا کہ بخاری میں تو یار ایسی بہت ساری روایات ہیں جو بظاہر بغیر علماء کے سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا ایک روایت ہے بخاری میں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے جہالت کے دور میں دیکھا کہ چند بندر اکٹھے ہوئے اور ایک بندر اور بندریا نے زنا کیا تھا تو انہوں نے سنسار کیا۔ بندروں نے ایک بندری اور بندر کو سنسار کیا۔ اب بخاری میں ہے یار، کیا مطلب کہ زنا تو تب متحقق ہوتا ہے نا کوئی شریعت ہو، کوئی نکاح ہو، تو نکاح تب متحقق ہوتا ہے کوئی شریعت ہو، شریعت تب متحقق ہوتی ہے کوئی نبی ہو۔ تو بندروں کے کون سی شریعت تھی؟ کون نکاح پڑھاتا تھا؟ کیا نکاح میں پڑھا جاتا تھا کہ بنا نکاح کے انہوں نے زنا کیا، ان کو سنسار کر دیا گیا۔ اب ہم عام طور پہ یہ چیزیں بیان نہیں کرتے کہ منکرین حدیث لے اڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مولوی چھپاتے ہیں۔ اس لیے کہ منکر حدیث جو ہیں وہ جب یہ چیزیں، اب بخاری شریف میں مثلا 3 جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے گئے تو قباء میں کتنے دیر رکے؟ صحیح بخاری، صحیح سند کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 14 دن رکے، دوسری حدیث میں 21 دن رکے، اب دونوں صحیح ہیں، دونوں بخاری میں ہیں، تو کیا کریں؟ اب جب یہ چیزیں عوام پر جائیں گی تو بخاری پہ اعتراض کریں گے، حدیث کا انکار کریں گے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کو تطبیق کیسے کرنی ہے، حدیث کی اقسام کتنی ہیں۔ ایسے ہی بخاری شریف میں کہ میاں بیوی آپس میں ملیں، جب تک انزال نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا، اور یہ نہیں لکھا یہ منسوخ ہے۔ آگے دوسری لکھ دی کہ میاں بیوی ملیں جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں بغیر کسی پردے کے تو غسل فرض ہو گیا، انزال ہونا۔ اب دونوں بخاری میں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں پہلی پہ عمل کرتا ہوں، معاذ اللہ، تو کیا وہ کرے گا؟ ساری عمر گناہگار ہوگا، چونکہ امام بخاری نے لکھا تو نہیں ہے۔ اچھا، ایک میں ہے کہ آگ سے پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری میں ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب عوام میں یہ باتیں جائیں گی تو کیا ہوگا؟ جب تک کہ کوئی سمجھانے والا نہ ہو کہ بھی حدیث کی کچھ اقسام ہیں، ایک ناسخ ہوتی ہے، ایک منسوخ ہوتی ہے، ایک راجع ہوتی ہے، ایک مرجوع ہوتی ہے، یا جمع کی جاتی ہیں۔ جیسے مثلا کسی حدیث میں ہے سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہے، دوسری میں ہے مولا علی سب سے پہلے مسلمان، تیسری میں ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے، تینوں صحیح ہیں، تو کیا کریں؟ تو یا تو ان کو ایک کو راجع دوسری کو مرجوع کہنا پڑے گا، یا دونوں کو جمع کرنا پڑے گا۔ منسوخ تو اس میں ہو نہیں سکتی، تو جمع امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا۔ کیسے کہ مردوں میں بالغوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، جمع ہو گئی۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، تو اس لیے اولیاء کا جب بیان کرنا ہے تو ان کی حالات زندگی، ان کی اپنی تعلیمات اور انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ایسے وقت بھی گزرے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ پتے کھا کے اور درختوں کی جلد چھال کھا کے گزارا کیا گیا۔ 11ویں تاریخ پر ساری دنیا پکاتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، اور صرف یہی سنیت رہ گئی ہے بس۔ یہ آج کوئی بیان کرے ہاں کہ 11ویں نہیں دینی بھی، اس کی بجائے کچھ اور کام کرنا ہے، لوگ وہ مسلک سے ہی نکال دیں گے۔ یہ سب سے بڑا فرض ہے بھائی۔
11ویں کی مخالفت صرف سنیت سے نہیں، اسلام سے نکل جائے گا۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ 11ویں نہیں دے گا تو نہ سنی رہا نہ مسلمان رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رب کو اپنے ان ولیوں سے اتنا پیار ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس پوری دنیا اللہ مجھے دے دے، غوث اعظم فرماتے ہیں الفتح ربانی میں، پوری دنیا کی دولت رزق اللہ مجھے دے دے تو میں سارے کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ اب یہ صرف خواہش تھی تو اللہ نے ایسی پوری کی کہ پوری دنیا جہاں جائیں آپ کے سال ثواب کے لیے لنگر پکتا ہے اور 11ویں پکتی ہے اور غریب کھا رہے۔ یہ خواہش اللہ نے پوری کر دی۔ لیکن یہ کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، آپ کی زندگی، پہلی زندگی اتنی کٹھن گزری، کئی دن کھانا نہیں ملا، حتیٰ کہ آپ کے والدہ نے چند درم بھیجے تو جس کے ہاتھ بھیجے وہ وہاں بغداد میں ڈھونڈ رہا، بیلی نہیں کو رہا بھائی کون عبد القادر۔ تو اتنے دن خود اس کے اپنے پیسے ختم ہو گئے، لیکن دیکھیں لوگ کیسے تھے۔ تو ایک دن اتنی بھوک تھی کہ وہ حالت اضطرار میں آ گیا، انہی کے پیسوں، غوث اعظم کے پیسوں سے ہی کھانا خریدا، مسجد میں بیٹھ کے کھانے لگے۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک تھی کہ وہ لقمہ اپنے منہ کی طرف لے جاتا تھا اور میرا منہ کھول جاتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اتنا بھوکا ہے، تو کہا آؤ کھا لو، کہا نہیں کھا لو، لیکن میں پتہ نہیں اب تیرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے، میرے لیے تو میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ حلال ہے۔ کیسے؟ کہا میں جیلان سے آیا ہوں اور مجھے چند درم عبد القادر کی والدہ نے دیے تھے، میرے بچے کو دے دینا، اتنے دن ہو گیا، میرا زادیرہ ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج میں اسی پیسوں سے لے کے یہ کھا رہا ہوں۔ تو فرمایا میں ہی عبد القادر ہوں، میری ماں نے بھیجا ہے، میں تیرے لیے یہ حلال کرا دیتا ہوں، اور باقی جو بچے وہ بھی اسی کو دے دیے۔ ایسی زندگی ہے، لیکن آج صرف کرامتیں، اور کرامتیں بھی وہ جو کسی جگہ ثابت ہی نہیں ہیں، ہم سارا زور اس پہ دے رہے ہیں، کسی معتبر آدمی نے نہیں لکھی وہ، یہ ہے کرامتیں دین کے اوپر استقامت۔ پھر آج کل قادری کہلانے والے غوث اعظم کو جتنا بدنام کر رہے ہیں، من گھڑت باتیں ان کی طرف منسوب، اور پھر غوث اعظم ساتھ گیلانی لکھا ہوا ہے، قادری لکھا ہوا ہے، اور جن کی زندگی جن کے خلاف گزری جہاد کرتے ہوئے، صحابہ کے مخالفین کے خلاف غوث اعظم نے بہت بڑا جہاد کیا۔ لیکن آج کل ساتھ گیلانی بھی لکھا، قادری بھی لکھا، صحابہ کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ یہ کتاب ہے غوث اعظم کے عقائد جو صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ یہ الاعتقاد فی الصحابہ و بیان فرق شیعہ و مشابہتہم للیہود، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس میں صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور پورے آپ نے فرقوں کا بیان کیا، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اور تابعین کے بارے میں۔ اچھا، ایک کتاب آپ کے بڑے بیٹے عبد الرزاق کی اربعین جیلانیہ وہ بھی چھپ چکی ہے۔ اس کی پہلی حدیث جو ہے نا، سیدنا عبد القادر جو آپ کے سب سے بڑے بیٹے، بہت بڑے محدث ہیں، آپ بہت بڑے محدث ہیں، بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں، انہوں کی کتاب اربعین گیلانیہ میں جو سب سے پہلی حدیث ہے نا، وہی نقل کیا کہ نبی کریم نے کہا خبردار میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا۔ یہ
دروشی پڑھے گا. آپ فرماتے ہیں یا تاکہ دو اہل سنہ ان امت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الامم اجمعین. پورے اہل سنت کا اس میں اجماع ہے، اعتقاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے افضل ہے. وَأَفْضَلُهُمْ أَهْلُ الْقَرْنِ الَّذِينَ شَاهَدُوا وَآمَنُوا بِهِ. اور ان میں سب سے افضل وہ ہیں جو نبی کریم کے دور میں ہوئے اور نبی کریم کا دیدار کیا. امت میں سب سے صدقوا وبایعوا، تصدیق کی، بیعت کی، اور آپ کے سامنے جنگیں کی، اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ آپ کی عزت کی، ونصروا، اور آپ کی نصرت کی. افضل اہل القرون اہل حدیبیہ. اور ان میں سے افضل وہ ہیں جو حدیبیہ میں بیعت رضوان والے، الذین بایعوا بیعت رضوان، جنہوں نے بیعت رضوان کی، اور وہ ہیں تقریباً 1400. وَأَفْضَلُهُمْ أَهْلُ بدر، ان میں سے افضل ہیں اہل بدر، اور وہ ہیں 313. افضلهم الاربعون، اور ان میں سے 40 وہ ہیں وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جن کی 40 سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ تعداد مکمل ہوئی تھی. افضلهم العشرہ، ان میں سے افضل ہیں عشرہ مبشرہ. ان کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. وافضل ہؤلاء العشرۃ الابرار الخلفاء الراشدون الاربعہ، اور ان عشرہ مبشرہ میں سے 4 سب سے زیادہ افضل. وافضلهم، چاروں میں سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، ثم علی رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ اہل بیت کہتے نہیں نہیں تم اہل بیت کو پیچھے رکھ. اگر یہ سید نہیں ہے غوث اعظم، اگر یہ اہل بیت نہیں ہے تو کون سید ہے؟ کون اہل بیت ہے؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد سب سے، نبی کریم کے بعد سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلافت ابی بکر میں مختصر کرنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم بنے، پھر اس کے بعد عثمان غنی بنے، پھر اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وبلغنا عن الثقات ان علی رضی اللہ کان اشد صحابت قولا فی امامت ابی بکر رضی اللہ، اور سب سے زیادہ شدید حضرت مولا علی تھے سیدنا صدیق اکبر کی امامت کو ماننے والوں. اور اس کی سندیں علماء نے بیان کی، مولا علی سے 120 سندوں کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ مولا حضرت ابو بکر صدیق. آگے سب کی خلافت کا الگ الگ باغ ہے. آگے وَأَمَّا خَلَافَةُ مُعَاوِيَةَ بن ابی سفیان فَصَابَتَهُ صَحِيَّةٌ بعد موت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کے بعد جو ہے یہ ان کی خلافت ثابت ہے. اور یہ وہ خلافت ہے جس میں سیدنا امام حسن کی صلح کے بعد کوئی ایک بھی مخالف نہیں رہا. آگے پھر امہات المومنین کے بارے میں اور پھر دیگر جو ہے تابعین کے بارے میں، یہ ساری کی ساری، چونکہ وقت جو ہے اجازت نہیں دیتا، باتوں میں وقت گزر جاتا ہے. اچھا کچھ لوگوں سے جو بات ہوتی ہے کہتا ہے نہیں یار یہ اصل میں ان کی طرف منسوب چیزیں ہیں، یہ منسوب کا دیا. اچھا داتا صاحب کی بات کریں کہتے ہیں کشف المجوب جو ہے یہ ان کی نہیں، ان کی بات کریں کہتے ہیں یہ ان کی نہیں. کس کا بھی انکار کریں. یہ آپ کے بہت بڑے مشہور ہیں عدی بن مسافر، یہ جو اب کرامتیں بیان کرتے ہیں نا غوث اعظم کی، تو عدی بن مسافر بہت بڑے آپ کے خلیفہ ہیں. یہ ان کی بھی کتاب ہے اعتقاد اہل سنہ والجماعت. اس میں بھی یہی عقائد جو ہیں
انہوں نے لکھے ہیں، لیکن آپ سے نقل نہیں کیا، آپ نے اپنے طرف سے یہ چیزیں جو ہیں، اپنے اعتقاد جو ہیں یہ بیان کیے ہیں۔ یہ بھی جو ہے چھپ چکی ہے یہ کتاب، اور عام طور پہ بازاروں میں شاید مل بھی جاتی ہو۔ وہ کہتے ہیں وَالْكَفُّ عَنْ مَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِ رسول اللہ، اور زبان کو سنبھالنا چاہیے، جو صحابہ اکرام کے آپس میں کچھ معاملات ہوئے ہیں وہاں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ خَالَ الْمُؤْمِنِينَ ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی اللہ امین اللہ لا وحی، اور حضرت معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے کاتب ہیں، اور اس وحی پہ امین ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ساری اور بھی آپ کے جو ہیں شاگردوں کے، آپ کے خلفاء کے جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، وقت نہیں ہوتا۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان اولیاء کے عقیدوں پہ زندہ رکھے اور انہی پہ موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔